امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ڈیرا ڈالا ہے اس امید پر کہ یہیں اللہ کے حبیب کے مدینے میں میری سانس نکلے اور مجھے قبر مدینے کی نصیب ہو جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ قبر مدینے کی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کو مدینے کی قبر مل گئی کل قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت اتنی مدت ہو گئی آپ مدینے سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مدینے سے باہر اس لیے نہیں جاتا کہیں مجھے موت نہ آ جائے، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، مدینے میں میری قبر بن جائے۔ وڈالہ والوں، میں مدینے کی کیا بات سناؤں، ایک اللہ والا مدینۃ الرسول میں پہنچا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا ایک منظر دکھانے لگاؤں۔ مدینۃ الرسول میں پہنچائے، اب ہوٹل پر گیا کھانا کھانے کے لیے، ٹیبل پر بیٹھا ہے، کھانا سامنے آ گیا، اب کھانا کھا رہا ہے، ہڈی آئی اسے چوس کر کے یوں سائیڈ پر رکھ دیا۔ یہ بزرگ، یہ اللہ والا کیا دیکھتا ہے، ایک معصوم بچہ آیا، آ کر کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ ہڈیاں چوس چوس کر کے یوں رکھتا جا رہا ہے اور وہ بچہ اس کی چوسی ہوئی ہڈیاں دوبارہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا اے بیٹا تو یہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ یا حضرت میں یتیم ہوں، میرا والد بھی نہیں ہے، میری اماں بھی نہیں ہے، میرے بھائی اور بہن بھی نہیں ہیں، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں اس لیے یہ ہڈیاں چوس رہا ہوں۔ اب اس اللہ والے کے دل میں رحم آیا، عرض کرنے لگے کہ او بیٹا چلنا میں تجھے اپنے ساتھ انڈیا لے کر کے جاتا ہوں، انڈیا میں جا کر میں تیرا باپ بن جاؤں گا، میری گھر والی تیری ماں بن جائے گی، میرے بیٹے تیرے بھائی بن جائیں گے، میری بیٹیاں تیری بہنیں بن جائیں گی، تجھے ہر چیز کی سہولت میسر ہوگی، تجھے کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بچہ کہنے لگا کہ حضرت ٹھیک ہو گیا، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بچہ بیٹھا ہے، وڈالہ والو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھر کے کہنے لگا کہ یا حضرت ٹھیک ہے مجھے آپ کے وطن میں سب کچھ ملے گا لیکن یہ بتائیے کہ یہ سبز روزہ بھی وہاں ہوگا یا نہیں، یہ سبز روزہ بھی وہاں ہوگا یا نہیں۔ اس اللہ والے کی آنکھوں سے آنسو زارو قطار برسنا شروع ہو گئے، رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ بیٹا اگر یہ روزہ ہمیں اپنے وطن میں مل جاتا تو ہم یہاں کیا کرنے آتے، کیا عظمت بتاؤں میں مدینے کی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا امام مالک سے آپ یہاں پر مقیم ہیں، فرمایا کہ لوگو میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے مدینے میں موت آئے اور میری قبر بھی مدینے میں بنے۔ امام مالک کتنا بڑا عالم ہے، فرمایا کہ 10,000 حدیثیں جناب امام مالک کو زبانی یاد ہیں۔ آپ کے علم کا یہ عالم ہے، ایک بات کرنے لگا ہوں توجہ دیجئے گا، آپ کے علم کا یہ عالم ہے، ایک عورت فوت ہو گئی، اس فوت شدہ عورت کو دوسری عورت غسل دے رہی ہے، پھٹے پہ لٹایا، اب یہ غسل دینے والی عورت جب اس کے جسم پر صابن لگانے لگی کہنے لگی کہ یہ اتنی حسین و جمیل عورت ہے،
دل میں خیال آیا کہ جب یہ اتنی حسین و جمیل ہے تو یہ بدکاری سے کہاں بچی ہوگی؟ بھائی میری بات سمجھ آئی ہے؟ اتنی حسین و جمیل عورت ہے، بدکاری سے کہاں بچی ہوگی؟ بس دل میں یہ خیال آیا، زبان سے یہ بات نکلی کہ جس مردہ عورت کو یہ عورت غسل دے رہی تھی، اس مردہ عورت نے اس عورت کا یوں ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑے حکیموں کے پاس، بڑے طبیبوں کے پاس کہ عورت کو غسل دے رہی تھی، مردہ عورت نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، ہاتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اب یہ لوگ چلتے چلتے امام مالک کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کرنے لگی کہ یا حضرت یہ ماجرا پیش آیا ہے، ایک مردہ عورت کو غسل دیتے ہوئے اس عورت کا ہاتھ یوں پکڑا گیا ہے۔ امام مالک نے یوں گردن جھکائی، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، اور تو میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس عورت نے مردہ عورت پر کوئی تہمت لگائی ہوگی۔ اللہ اکبر، تہمت لگائی ہوگی۔ یا حضرت تہمت لگی، ہاتھ پکڑا گیا، اب آگے کا معاملہ بتائیے نا کہ ہاتھ کا چھٹکارا کیسے ہو؟ حضرت امام مالک فرمانے لگے کہ اس عورت نے تہمت لگائی ہے، اس جرم میں اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، جب اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تو یہ ہاتھ خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اتنے بڑے عالم جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب امام مالک رات کو سوئے، خواب میں اللہ کے حبیب کا دیدار ہو گیا، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مدینے میں تو میں اس آس پر بیٹھا ہوں کہ مجھے موت یہاں آئے اور میری قبر یہاں بنے، لیکن یا رسول اللہ حج کا موسم قریب آ رہا ہے، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، مالک کا یہ دل چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک اور حج کر لے، مجھے بتائیے نا کہ میری موت کب آئے گی، کیا میں حج کر آؤں، مجھے اپنی موت کے بارے میں بتائیے۔ امام مالک نے جب اللہ کے حبیب سے یہ پوچھا، قربان جاؤں میرے اور آپ کے محبوب نے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ کتنی انگلیوں کا بھائی؟ میں اپنے اسی موضوع پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کتنی چیزوں سے پیدا کیا؟ 5 چیزوں سے۔ بنیادی نعمتیں بندے کو کتنی عطا فرمائیں؟ 5۔ اور جسم کے بنیادی اعضاء کتنے ہیں بھائی؟ اور انسان کی حالتیں کتنی ہیں؟ 5۔ اب جناب امام مالک کو خواب میں اللہ کے حبیب نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ صبح آنکھ کھلی، بیدار ہوئے، اپنے نوکر اور غلام کو کہنے لگے فلاں علاقے میں ابن سیرین رہتا ہے، اللہ نے اسے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر رکھا ہے، جانا ابن سیرین کے پاس اور میرا نہیں بتانا، جا کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آ کہ امام مالک کو یہ خواب آیا ہے۔ امام مالک نے اللہ کے حبیب سے پوچھا ہے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، اللہ کے حبیب نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اب پتہ نہیں 5 سال زندگی باقی ہے یا 5 مہینے باقی ہے یا 5 دن باقی ہے یا 5 منٹ باقی ہے۔ اب یہ غلام امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، عرض کرنے لگا کہ یا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے حبیب سے میں نے سوال کیا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میری عمر کتنی باقی ہے؟
اللہ کے حبیب نے مجھے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ خواب سنا، یوں اپنا چہرہ اٹھایا، اس نوجوان سے کہنے لگے کہ بتا یہ خواب کسے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ خواب مجھے آیا ہے، میں پوچھنے آیا ہوں۔ ابن سیرین فرمانے لگے کہ جا، تیری قسمت میں یہ خواب نہیں، اگر یہ خواب اس وقت آ سکتا ہے تو وہ صرف امام مالک کو آ سکتا ہے۔ عرض کرنے لگے کہ یا حضرت امام مالک کو یہ خواب آیا ہے، انہوں نے مجھے تعبیر کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ اب وڈالہ والو تعبیر سنیے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر کیا بتائی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت کیا فرماتا ہے اللہ کا قرآن؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے وہ جو خواب میں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے، وہ اشارہ دراصل اس آیت کی طرف ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، کہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیوں بھائی؟ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی اور کتنی ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا بلکہ کون جانتا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے بھائی شرما گئے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی گونج آنی چاہیے۔ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے کہ بارش کب، کہاں اور کتنی آئے گی، کون جانتا ہے؟ دوسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، آپ نہیں جانتے، کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا، کوئی حکیم اور کوئی طبیب نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نیک ہے یا بدبخت ہے، آنکھوں والا ہے یا نبینا ہے، لولا ہے یا اس کے اعضاء سلامت ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے رحم میں بھی بچے کو جاننے والا کون ہے؟ 2 چیزیں، بارش کب اور کہاں آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے رحم میں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، فرمایا کہ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، صرف کون جانتا ہے؟ اب 5ویں چیز فرمایا کہ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ مجھے، آپ کو موت کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، بستر پر آئے گی یا ایکسیڈنٹ میں آئے گی، بستر پر آئے گی یا نہر دریا سمندر میں ڈوب کر آئے گی، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، بلکہ کون جانتا ہے؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ جا کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو خواب کی یہ تعبیر بتا دو۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، بس ذہن میں بات آ گئی، ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجئے۔ ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی، بہت بڑی اللہ والی تھی، کیا نام لیا؟ ملکہ، سب بھائی بولو، ملکہ زبیدہ۔ رات کو سوئی، خواب آیا،
کہ پوری دنیا کے لوگ میرے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. کیا خواب آیا بھائی؟ پوری دنیا کے لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں. ملکہ زبیدہ صبح اٹھی بڑی پریشان کہ میں تو اللہ والی ہوں، بظاہر تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں، لیکن عجیب خواب دیکھ لیا میں نے کہ دنیا کے لوگ میرے ساتھ گناہ کر رہے. اب شرم کے مارے صبح کسی کو بتائے بھی نہ. ایک کنیز نوکرانی تھی، اسے کہنے لگی کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، فلاں علاقے میں ابن سیرین رہتا ہے، جا کر کے میرے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آ. اب یہ کنیز نوکرانی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی کہ حضرت رات خواب میں دیکھا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ میرے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یوں اوپر دیکھا، فرمانے لگے کہ یہ خواب کس کو آیا ہے؟ وہ نوکرانی خادمہ کہنے لگی کہ یہ خواب مجھے آیا ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرا نصیبہ اور مقدر ایسا نہیں کہ یہ خواب تجھے آئے، تجھے یہ خواب نہیں آ سکتا. اگر یہ خواب اس وقت آ سکتا ہے تو ملکہ زبیدہ کو آ سکتا ہے. یا حضرت مجھے ملکہ نے منع کر دیا کہ میرا نام نہیں لینا، خواب تو یہ ملکہ کو آیا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ ملکہ زبیدہ کو جا کر کے کہہ دو کہ اللہ تجھ سے اتنا بڑا کام لینے والا ہے کہ اس کام کا فائدہ روئے زمین پر ساری دنیا کو ہوگا. پھر ملکہ زبیدہ نے ارادہ کیا، مدینہ کے اندر نہر کھدوائی. آج بھی اس کے کھنڈرات باقی ہیں. نہر زبیدہ حج کے موسم میں پوری روئے زمین سے لوگ جب مدینے میں پہنچتے تھے تو اس نہر سے اپنے آپ کو سیراب کیا کرتے تھے.